دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمانے لگے، الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ صحابی میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جس کے ذریعے تم آخرت کو بھی پالو، تم دنیا کو بھی پالو، تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے، تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے۔ ہر بندہ آج یہی چاہتا ہے کہ میری آخرت بھی سنور جائے، میری دنیا بھی سنور جائے۔ تو حضور نے فرمایا صحابی کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے، تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے، تمہیں دنیا کی نعمتیں بھی میسر آ جائیں، تمہیں آخرت کی نعمتیں بھی میسر آ جائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا علیک بمجالس اہل الذکر، فرمایا جو ذکر والی مجلسیں ہیں ان میں جایا کرو، رب کے ذکر کی محفلوں میں بیٹھا کرو، جہاں کہیں مسلمان جمع ہو کر رب کا ذکر کر رہے ہوں، چاہے وہ صوفیہ کرام کا حلقہ ہو، چاہے وہ علماء کرام کا حلقہ ہو، چاہے مدارس کے اندر، مدارس دینیہ کے اندر طلباء دین رب کا ذکر کر رہے ہوں، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں، ان میں جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی مجلسوں میں اختیار کیا کرو۔ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا یہ خلوتوں میں جب تم جا کر بیٹھو، تنہائی میں جا کر بیٹھو، اے ابو رزین اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ رب کے ذکر میں مشغول رکھا کرو۔ وَأَحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغِضْ فِي اللَّهِ، کسی سے بھی محبت کرو رب کی خاطر، کسی سے دشمنی رکھو، کسی سے بغض رکھو تو وہ رب کی خاطر۔ فرمایا یا ابا رزین هل شعرت ان الرجل اذا خرج من بيته زائرا اخاه شيعه 70,000 ملك كلهم يصلون عليه ويقولون ربنا ان وصل فيك فصله۔ اے ابو رزین تم جانتے ہو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زیارت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، دوسرے مسلمان سے ملنے جاتا ہے، دوسرے محلے کے اندر، دوسری گلی کے اندر، دوسری بستی کے اندر، دوسرے گاؤں کے اندر، دوسرے شہر کے اندر یا دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جو اس کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر وہ دوسرے ملک میں بھی جائے گا تو فرشتے وہاں تک اس کو رخصت کرنے کے لیے جائیں گے۔ اے ابو رزین صرف رخصت کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، کلہم یصلون علیہ، سب اس کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے جائیں گے، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کا ارادہ اچھا ہے، یہ تیری رضا کی خاطر تیرے بندے سے ملنے جا رہا ہے، اس کی بخشش فرما لے۔ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّهُ وَصَلَ فِيكَ فَصِلْهُ، اور کہتے ہیں خدایا یہ تیری رضا کی خاطر اس بندے سے ملنے جا رہا ہے، تو بھی اس سے اپنا رشتہ جوڑ لے، اس کو عام بندوں سے اٹھا کر خاص بندوں میں سے بنا دے، اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اور یہ بات سنا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی ابو رزین سے فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تُعْمِلَ جَسَدَكَ فِي ذَلِكَ فَافْعَلْ، فرمایا صاحب اے میرے پیارے صحابی ابو رزین اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اگر تو اس کی قدرت رکھتا ہے کہ سارا دن ہی اپنے آپ کو اس کے اندر مشغول رکھے، اس میں مصروف رکھے، رب کے ذکر کے اندر، علماء کی مجالس کے اندر، ذکر کے حلقوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زبان کو رب کے ذکر میں مصروف رکھے، اگر تو یہ کام کر سکتا ہے، اگر تو رب کی رضا کے لیے مسلمان کو ملنے جا سکتا ہے، ہر روز جا سکتا ہے، فَافْعَلْ، حضور فرماتے ہیں پھر تم اپنے اوپر اس کو لازم کر لو، تم ہمیشہ کے لیے کام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔